ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے, اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے, اور ویسے بھی قرآن پڑھے نا, کیونکہ یہ بات ادھر سے نکلی نا کہ ڈپریشن اور لوگ سوئسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اللہ کو جتنا بندہ جانتا ہے اتنا آسان ہو جاتا ہے. وہ اس میں 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نا پرومیننٹ ہیں بہت, وہ ذہن میں رکھیں نا تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم قرآن میں 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک صورت کے علاوہ ہے لیکن ایک اور صورت میں سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن الرحیم, اس کے اوپر مفسرین اور علماء نے تفاسیر لکھی ہیں الرحمن الرحیم کے اوپر. ایک یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بندے کے ذہن میں ہو, یعنی ایوری ڈے, یعنی ناٹ لائک کہ کبھی کبھار یاد آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یعنی میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل عین مومنٹ پہ وہ ختم کروا دیا, اللہ تعالیٰ صرف ان کا وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے, ان کا جو سب سے آگے ان کے کون ہے. اللہ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں. یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ہے نا, یہ ہر نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف آزمائش نہیں آنے دیتے. یہ اللہ کی طرف سے کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ جتنا اپنی زندگی میں اپنے اندر ابزارب کر لینا, آپ کی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی ایڈ اس میں کریں ساتھ, یہ جو میں نے کہا نا 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وقت ہمارے دماغ میں پاپڈ یا ازبر ہونی چاہیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اگر کوئی چیز آپ کی لائف میں بڑی بری ہوئی ہے نا, اینڈ یو فیلٹ ویری ڈپریسڈ اینڈ یو کی ناٹ فائنڈ اینی سولوشن ٹو دیٹ, اور اینی شولڈر جہاں سے ہیلپ ملے یا کچھ بھی, ریممبر the more you will think about Allah that اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے, اور اللہ الرحمن الرحیم ہے, اور اللہ کبھی کسی نفس پہ اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف ڈال ہی نہیں سکتے. تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. دین سے دوری, اب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. اب یہ جو بھائی جو انہوں نے سوسائڈ کیا غالباً, اب دیکھیں نا دین سے دوری کا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر اس بھائی کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جس حالت میں میں مروں گا اسی حالت میں مجھے اٹھایا جائے گا, تو بندہ سوچے گا کہ یار میں کس حالت میں جو ہے اٹھنا چاہتا ہوں. اور بات ہی آتی ہے کہ ایوری ون از ان اے ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یاد دہانی کرواتے ہیں, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, کہ تجھے مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. یعنی یہ تو بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دس لائف از اے ٹیسٹ. ہم انفارچونیٹلی سمجھے بیٹھتے ہیں کہ لائف از آل اباؤٹ comfortability, luxury, success, joyful, it should be joyful. اسی لیے پھر جب ہمیں وہ نئی چیزیں ملتی تو پھر ہم جو ہیں وہ ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس وغیرہ. ویسے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ جہالت والی بیسس پہ اس کو معاف فرما دے. مے بی ہی ڈڈنٹ نو